السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو عورت کی اہمیت کے بارے میں کچھ اقوال بتانے جا رہی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہوا کی بیٹی ہو تماشا نہ بنے تو مجال ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ کھیلے اور اس کا تماشا بنائے۔ ذلت اور رسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت میں قائم دیکھا تو وہ عورت کو دیکھا۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب وہ چھوڑ دیتی ہے تو وہ زیادہ پچھتاتی نہیں ہے۔ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھتی جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے، مگر تانگا چلانے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا۔ جہاں پر عورت کا شوہر موجود نہ ہو، وہاں عورت کا مرد بن کر جینا اس کی سب سے زیادہ بہترین خوبی ہے۔ جب تک عورت پرواہ کرتی ہے، اپنی جان کو روک لگائے رکھتی ہے، روتی ہے، تڑپتی ہے، سسکتی ہے، لیکن جب پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو چاہے اس کے سامنے ناک رگڑو یا آگ میں کود جاؤ، اسے کسی چیز سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے، ضد کرتی ہے، جب تک اسے اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ عورت اگر بسنا چاہے تو جھونپڑیوں میں بھی خوشی خوشی جی لیتی ہے، اور اگر نہ بسنا چاہے تو محلوں کو بھی ٹھکرا دیتی ہے۔ مرد جب بھی گالی دیتا ہے، عورت سے شروع ہو کر عورت پر ختم کرتا ہے، اور وہ مرد ہی ہے جو سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، مگر عورت کی دی ہوئی ایک گالی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ عورت کی عزت کرو، کیونکہ قرآن پاک نے خود عورت کو اپنی پسند ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہیں۔ جو لڑکیاں میکہ بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ عورت میں کشش تب تک رہتی ہے جب تک وہ اقرار کے بندھن میں نہیں بندھتی، اور مرد تب تک بے قرار رہتا ہے جب تک اس سے اقرار نہیں کہلوا لیتا۔ اقرار کے بعد عورت محبت میں گرفتار اور آدمی محبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکتا ہوا اس کا آنسو ہوتا ہے۔ عورت درد سہ لیتی ہے، مگر اپنی توہین نہیں۔ آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کو کبھی کمزور نہ سمجھو۔ مرد کی اونچی آواز عورت کو ڈرا دھمکا سکتی ہے، لیکن عورت کی خاموشی مرد کی بنیادوں کو ہلا دیتی ہے۔ عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو عورت سے محفوظ کی ضرورت ہے، تحفظ کی ضرورت ہے۔ ایک ہی عورت دوسری عورت کا گھر برباد کر دیتی ہے۔ عورتیں بڑی سخت دماغ ہوتی ہیں، یوں تو انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے، مگر جب واسطہ پڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جیسی صنف کرہت دنیا کے تختے پر اور ہو ہی نہیں سکتی۔ عورتوں کے معاملات میں میری وصیت حاصل کر لو۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، انہیں سیدھا کرنے کی کوشش میں توڑنا بیٹھنا۔ عورت کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے۔ طوائف جسم تو دے دیتی ہے، مگر کبھی اپنے جذبات کسی مرد کو پہنچنے نہیں دیتی۔
جبکہ عام عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے، وہ جسم دے یا نہ دے، مگر اس کے آنسو، اس کی خوشی، اس کی دوسری عورتوں سے جلن اور بددعائیں اسی انسان سے منسوب ہوتی ہیں جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ عورت کے کردار کی مرد کو اتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر وہ اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں گی۔ مرد نے عورت کے ساتھ ابھی تک سونا سیکھا ہے، جاگنا نہیں، اس لیے مرد اور عورت کا رشتہ الجھن کا شکار رہتا ہے۔ مرد ضد پر آ جائے تو عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، لیکن عورت ضد پر آ جائے تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ گناہ کا اصل مرکز عورت کا جسم نہیں، مرد کا دماغ ہے۔ کسی بھی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی سب سے بڑی ہار ہوتی ہے، کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ عورت کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے، مگر بستا صرف اس کی برداشت سے ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تمہارے بغیر مر جائے گی، تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ عورت ساری عمر پہیلیوں میں ہی بات کرتی آئی ہے۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو بالکل بھی گمراہ نہیں کر سکتے۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ بیٹی کوئی پیدا کرنا نہیں چاہتا، لیکن بستر پر سارے مرد عورت کو ہی چاہتے ہیں۔ عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دے تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے اولاد کو گالی دینا، خصوصاً اپنی بیٹی کو گالی دینا۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی، نہ ملے تو اس کے سوا کچھ بھی اسے نظر نہیں آتا۔ ہم ننگے سر گھومنے والی بیٹی کو تو شرمندگی کا سبب سمجھتے ہیں، مگر اس لڑکی کو دیکھنے والے بیٹے کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ عورتیں تو بہت ہیں، مگر جس عورت سے اس کا رب اور شوہر راضی ہو، ایسی عورت خوش نصیب اور کامیاب ہے۔ سیانے کہتے ہیں اگر بیٹیاں نہیں ہوتی تو ماں باپ کے جنازے سناٹوں میں ہی اٹھ جاتے۔ ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ عورت اگر ناقص العقل ہوتی تو اس کی گود کبھی پہلی درسگاہ نہ کہلائی جاتی۔ مرد کا خوش مزاج رویہ عورت کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ دنیا کی کسی بھی کتاب میں عورت کے نام سے کوئی چیپٹر موجود نہیں، لیکن قرآن مجید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس میں عورتوں کے نام النساء کی ایک مکمل صورت موجود ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کے سائے میں رہتی ہے۔ عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہوتا ہے۔ عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی محبت کا احساس ملے تو وہ اسی لمحے میں قید ہو کر رہ جاتی ہے۔ عورت عزت چاہتی ہے اور وفا چاہتی ہے، اور رہی محبت تو اس کا دعویٰ تو ہر مرد ہی کرتا ہے۔ وفا، عزت اور وقار کوئی کوئی ہی دیتا ہے۔ غلط کہتے ہیں کہ عورت انا میں آ جائے تو مڑ کر نہیں دیکھتی، یا یہ کر دیتی ہے وہ کر دیتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ عورت میں انا ہوتی ہی نہیں ہے، انا مرد میں ہوتی ہے۔ عورت تو وفا شناس ہوتی ہے، وہ جھک جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، کبھی طلاق کے خوف سے، یا کبھی مرد کے چھوڑے جانے کے خوف سے، یا کبھی اس کے کہیں اور متوجہ ہو جانے کے خوف سے، یا کبھی اس کے بیزار ہو جانے کے خوف سے۔ عورت ہر بار اپنی انا اور اپنی نفس کچل دیتی ہے، تب کہیں جا کر زندگی گزار پاتی ہے۔ عورت عزت چاہتی ہے، وفا چاہتی ہے، اور رہی محبت تو اس کا دعویٰ تو ہر مرد کرتا ہے۔ ایک خوبصورت اور باکمال عورت وہ ہے جس سے آپ دنیا کے ہر موضوع پہ بات کر سکیں، لیکن اسے اپنی حدود معلوم ہو اور آپ کو وہ حد بتانے کی ہمت رکھتی ہو۔
پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ آپ صرف اور صرف اس کی عزت کریں۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی۔ لاکھ کوشش بھی کر لو، وہ دل تک پہنچنے نہیں دے گی۔ ایک عورت جو اپنے دل کو پھر سے محبت کے لیے کھول دے جبکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہو، یقین جانو اس جیسی بہادر عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی چاہت نہیں ہوتی، اور جس کے ساتھ رہنے کی چاہت ہو پھر عورت کسی اور کا سایہ بھی خود پر برداشت نہیں کر سکتی۔ کبھی کوئی ایسی عورت سے ناتا نہ توڑو جو تمہاری بہت سی حامیوں کو جانتی ہو اور پھر بھی وہ تم سے بے انتہا محبت کرتی ہو۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہیں۔ عورت کی زندگی میں اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اور مرد کی زندگی میں دولت عورت کے نصیب سے آتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے نا، جب دولت نہ ہو تو عورت آنکھ پھیر لیتی ہے، اور بے اولاد عورت ہو تو شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے۔ ایک لڑکی جب رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی، بلکہ اپنے ماں باپ، اپنے ناز، اپنے نہرے، اپنی انا، سب کچھ چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ عورت مرکز نگاہ بننا چاہتی ہے، لیکن گھورے جانے پر اعتراض ہے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی، عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی، عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے۔ بیویاں اور بیٹیاں ہر کسی کو حضرت فاطمہ جیسی چاہیے، لیکن کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا باپ نہیں بنتا، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شوہر۔ سب سمجھتے رہے عورت معشوق ہے، صرف شاہ لطیف کو معلوم تھا کہ عورت عاشق ہے، اس لیے شاہ لطیف نے لکھا، عورت عشق کی استاد ہے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی مانند سطح آب پر رہتا ہے۔ بس یہی ایک سچ ہے۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں برد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ عورت کو کمزور سمجھنے والے مرد یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس طاقتور مرد کو بھی عورت ہی پیدا کرتی ہے، آسمان سے تو نہیں ٹپکتا۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے عورت میں ایک خاص گن رکھا ہے، یہ محبت کو بھول جاتی ہے مگر دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی۔ عورت کسی کام میں ماہر ہو یا نہ ہو، لیکن اندھا اعتماد کرنے میں بے حد ماہر ہوتی ہے۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو، اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ اسلام میں 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا۔ یہ 2 روٹی اور 2 جوڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی تھی۔ اسلام نے مرد کو عورت کے نان نفقے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔